بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے امام زمانہ. اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. باواز بلند صلوات پڑھیں. تھوڑی آواز بڑھا دیں، بار دیگر صلوات پڑھیں. محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، آپ سننے آتے ہیں، ہم سنانے آتے ہیں، ان مقاصد میں بھی خدا ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. قرآن مجید کی بہت ہی پیاری آیت جو آپ کے لیے میرے لیے پیغام ہدایت لے کر آئی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجی ہیں. ایک اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجا،
دوسرا اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے نور بھیجا۔ اب یہاں پہ مفسروں میں اختلاف ہے کہ یہ جو لفظ نور ہے یہ کیا ہے۔ کچھ مفسر کہتے ہیں کہ یہ نور وہی قرآن ہے کہ میں نے کتاب بھیجی جو نور ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، نور اور ہے کتاب اور ہے۔ 40 سے زیادہ مفسروں نے لکھا، وہ اہل سنت بھی ہیں، اس میں شیعہ بھی شامل ہیں، کہ یہاں پر جو لفظ نور ہے اس سے مراد قرآن نہیں ہے۔ دلیل یہ دی کہ اللہ نے نور اور کتاب کے درمیان واو کا لفظ لایا، اور جب واو کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو اور کی معنی میں آتا ہے۔ تو میں نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور نور بھیجا۔ اس سے پتہ چلا کتاب اور ہے، نور اور ہے۔ تو پوچھا گیا یہ نور کس کا نور ہے جو خدا نے اس کتاب کے ساتھ بھیجا؟ تو تمام مفسروں نے کہا یہ نور کسی اور کا نہیں، یہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ لیکن اب نور کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نور کہتے کسے ہیں۔ الفاظ کا ذخیرہ تو ہمارے ذہنوں میں ہے، لیکن تصورات ہمارے بڑے غلط ہے۔ کسی نے کہا نہیں نبی بشر ہے، کسی نے کہا نبی نور ہے۔ اب یہ صرف شیعہ سنی کا اختلاف نہیں ہے، شیعوں کے اندر بھی اختلاف ہے۔ آج کو سمجھے گا تو مفاہیم سمجھ میں آ جائیں گے۔ جس طرح ولایت پہ جھگڑا چلا، اب جس کو لفظ کا ترجمہ نہیں پتا، اصل جھگڑا لفظ کا ہے کہ بھائی مولویوں نے علی کی ولایت کے سامنے ولایت فقی لا دی۔ اب عام سا بندہ، عام سا شیعہ، اسے کیا پتا ولایت ہے کیا؟ اب اس ولایت کو وہ ولایت سمجھ رہا ہے، کہاں علی کی ولایت، کہاں فقی کی ولایت۔ اب کیونکہ اسے لفظوں کا نہیں پتا، اس کے لیے امام تو امام ہے، یہ کہتا ہے بس مولا علی کو امام کہو۔ بھائی ابو حنیفہ بھی تو امام ہے، جو جمعہ پڑھا ہے وہ بھی امام جمعہ۔ ترجمے کو سمجھا کرو کہ امام کا ترجمہ کیا ہے۔ بندہ انگلش میں کہے تو مسئلہ نہیں، عربی میں کہے تو ایشو ہو جاتا ہے۔ ولایت کا ترجمہ کیا ہے؟ ولایت کا ترجمہ ہے حکومت، ولایات اقوام متحدہ۔ جب عربی زبان میں ترجمہ کرو گے تو ولایت ہو جائے گی۔ آپ مجھے مولانا کہتے ہو، جب سعودی عرب جاؤ گے تو ہر بندہ ایک دوسرے کو مولانا مولانا کہہ رہا ہوتا ہے۔ مولانا کا سندھی میں ترجمہ کیا جائے تو سائیں بنتا ہے، تو سندھی میں سائیں ہے اور عربی میں مولانا ہے۔ سندھی میں کہو تو مسئلہ نہیں، عربی میں کہو تو بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح امام کا ایک ترجمہ ہے۔ اب جب ہم ترجمے میں جاتے ہیں، ایک ترجمہ لفظی ہوتا ہے، لغوی ہوتا ہے، ایک ترجمہ اصطلاحی ہوتا ہے۔ اصطلاحاً ہم امام صرف علی کو کہتے ہیں، لغت کے اعتبار سے ہر وہ شخص امام ہے جو آگے چلے تو اس کے پیچھے چلے۔ اب اگر گاڑی آگے ہے، تمہاری گاڑی پیچھے ہے، وہ گاڑی تمہارے لیے امام ہے، کیونکہ وہ تجھے راستہ دکھلا رہی ہے۔ اصطلاحاً امام اسے کہتے ہیں، ایک وہ ہے جو دنیا کا راستہ دکھلاتا ہے، ایک وہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کا راستہ دکھلاتا ہے۔ تو جھگڑا سارا یہ ہے کہ بندے نے لفظ کو نہیں سمجھا۔ اب نور کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک ہے ظاہری نور، ایک ہے باطنی نور۔ ظاہری نور آپ کے سامنے ہے، بلب کا نور ہے، سورج کا نور ہے، چاند کا نور ہے، بجلی کا نور ہے۔ ظاہری نور آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ظاہری نور جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ فرمایا جہاں ظاہری نور جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دنیا تنگ ہے لوڈ شیڈنگ سے، کیونکہ جب ظاہری نور جاتا ہے تو اے سی بھی نہیں چلتی، جب ظاہری نور چلا جاتا ہے تو گھر کا بلب بھی نہیں چلتا، جب ظاہری نور چلا جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو جب ظاہری نور آتا ہے تو ظاہری روشنی آتی ہے، جب ظاہری نور چلا جاتا ہے تو اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ یہ تعریف ہے ظاہری نور کی۔ لیکن جہاں مصطفیٰ کا نور آتا ہے، جہاں مرتضیٰ کا نور آتا ہے، جہاں سیدہ فاطمہ کا نور آتا ہے، جہاں حسین ابن علی کا نور آتا ہے، وہاں سے اندھیرے چھا جاتے ہیں، وہاں سے ظلمتیں مٹ جاتی ہیں، وہاں ہدایت آ جاتی ہے، وہاں گمراہی مٹ جاتی ہے، وہاں طہارت چھا جاتی ہے اور نجاستیں چلی جاتی ہیں۔ جہاں اہل بیت کا نور آ جائے۔ لیکن میرے عزیز یہ نور ہے کیا کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کو بھیجا، ایک میں نے کتاب کو بھیجا،
ایک میں نے نور کو بھیجا. اب سمپل کر کے آپ کو سمجھاؤں, آپ کے پاس کتاب بھی ہو پڑھنے کے لیے اور آپ کمرے کے اندر بیٹھ کر لائٹ چلی گئی, کتاب پڑھ پاؤ گے؟ جب تک نور نہیں. آنکھیں دیکھنے کے لیے موجود ہیں, کتاب پڑھنے کے لیے موجود ہے, لیکن بلب نہیں ہے, روشنی نہیں ہے. ارے جب ظاہری نور کے نہ ہوتے ہوئے تم عام سی کتاب نہیں پڑھ سکتے اور اہل بیت کے ہوتے ہوئے قرآن کیسے سمجھو گے؟ یہ ظاہری نور کا کمال ہے. اگر یہ نور نہ ہو, نہ آپ مجھے منبر پر دیکھ سکیں, نہ میں آپ کو مجمع میں دیکھ سکوں. یعنی آنکھ موجود ہے, بدن اپنی جگہ پہ موجود ہے, آپ سب بھی موجود ہے, لیکن یہاں پر اگر اندھیرا ہو جائے, نہ میں آپ کو نظر آؤں نہ آپ مجھے نظر آئے, تو فرمایا میں قرآن تو بھیج رہا ہوں, لیکن قرآن کو سمجھانے کے لیے مصطفیٰ کی شکل میں نور بھیج رہا ہوں. اب قرآن کی آیتوں کو مصطفیٰ کی نور کی روشنی میں دیکھنا, اور اسی مصطفیٰ نے فرمایا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, بل کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے. تو جب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہ آئے تو کسی ایرے غیرے کے دامن کو نہ پکڑنا, اہل بیت کے دروازے پہ چلے جانا. تو خدا اگر بندے کو ہدایت دے رہا ہے تو کس کے ذریعے سے دے رہا ہے؟ نور کے ذریعے سے دے رہا ہے. اگر ہدایت دے رہا ہے تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے ذریعے سے دے رہا ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے آ کر مجھے کہا کہ کلمہ پڑھو. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے مجھے کہا کہ قیامت کو مانو. اگر میں نے وحدہ لا شریک کو مانا ہے تو مصطفیٰ کی خاطر مانا ہے. اگر میں نے قرآن کو مانا ہے تو مصطفیٰ کی خاطر مانا ہے. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے, نہ قرآن ہوتی, نہ یہ کتاب ہوتی, نہ امامت ہوتی, تو نبی نے کہا تو میں نے قرآن کو مانا, نبی نے کہا تو میں نے کتاب کو مانا. تو یہ پہلی دلیل ہے کہ خدا جب بھی بندوں کی ہدایت کرتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں کرتا, کسی وسیلے کے ذریعے سے کرتا ہے. ایک بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے مجھے ڈائریکٹ کلمہ پڑھایا ہے. ہر مسلمان یہ کہے گا کہ خدا نے مجھے وسیلے کے ذریعے سے, کبھی مصطفیٰ کے ذریعے سے ہدایت دی, کبھی مرتضیٰ کے ذریعے سے ہدایت دی, کبھی آدم کے ذریعے سے, کبھی نوح کے ذریعے سے, کبھی شیش کے ذریعے سے. تو خدا جب جب اپنا تعارف کرواتا ہے اور دین کو پھیلانا چاہتا ہے تو ذریعے سے ہدایت کرواتا ہے. لیکن کچھ ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں آپ شیعہ لوگ غلط کرتے ہو, جب اپنی دعاؤں میں اہل بیت کا نام لیتے ہو, جب اپنی مجلسوں میں سیدہ کا واسطہ دیتے ہو, تو دیکھیے لڑتا وہ ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہے, گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہے. 70 سال علی کو برا بلا کہا گیا, یہ دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی نہیں. لیکن جس کے پاس دلیل ہے وہ قرآن سے بات کرتا ہے, وہ حدیث سے بات کرتا ہے. اچھا بھائی آپ کی دلیل کیا ہے, ہم کیوں اپنی دعاؤں میں اہل بیت کا واسطہ نہ دیں؟ کہ دیکھو قرآن کی آیت ہے, ارشاد خالق ہوتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں خدا تمہاری شہرت کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. کہ جب خدا اتنا قریب ہے تجھے نجف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب خدا اتنا قریب ہے تو تجھے مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب خدا اتنا قریب ہے تو تجھے کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں خدا سے مانگ لے, وہاں کیوں جاتا ہے؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں ہاں یہ قرآن کی آیت ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے, اور جو قرآن کو نہ مانے اس سے بڑا کوئی بے ایمان ہے ہی نہیں. لیکن ذرا ہماری باتیں بھی سن لو کہ ہم کیا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں انسان ہے سراپا نیاز, سراپا ضرورت, وہ ہے رب بے نیاز, اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا ہم جب بھی اس کے دربار میں جاتے ہیں, کیونکہ خطا کار ہیں, کیونکہ گنہگار ہیں, کسی ایسے کو لے کر جاتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا. اور یہ صرف ہم لے کر نہیں جاتے, اگر ہم دعائیں کرتے ہیں تو یہ نبی کی سیرت سے ثابت ہے کہ رسول خدا کی خدمت میں جب بھی کوئی پریشان آتا تھا, نبی جب بھی اس کے لیے دعا کرتے تھے تو دعا اس طرح ڈائریکٹ نہیں کرتے تھے, کسی نہ کسی کا واسطہ دے کر دعا کرتے تھے
قرضدار آتا تھا، کتاب ہے مروج الذهب اہل سنت کی کتاب ہے، فرمایا بیمار آتا تھا، پریشان آتا تھا، بے اولاد آتا تھا، قرضدار آتا تھا، جب بھی دعا کرتے تھے نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا، ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور اس انداز میں دعا کرتے تھے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر علی کے صدقے۔ کسی کو اولاد لینی ہو نبی کہتے تھے علی کے صدقے میں، کسی کو رزق چاہیے ہو نبی کہتے تھے علی کے صدقے۔ ہم دیکھیے محبت کرنے والے بھی ہر زمانے میں موجود ہیں، بغض کرنے والے اور حسد کرنے والے بھی ہر زمانے میں موجود تھے۔ یہ نبی کے ساتھ تو بزرگ شخصیتیں بیٹھی تھیں، آپس میں کہنے لگی ارے یار یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب بھی کوئی آتا ہے مصطفیٰ علی کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ علی سامنے بھی نہیں، علی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں کبھی ہمارا بھی کبھی نام لے لیں، یہ کہنا چاہتا تھا، ساتھی نے روک لیا کہ دیکھو صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ دنیا آتی ہے نبی علی کا نام لیتے ہیں، ایک دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو نبی مجبوری کی حالت میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کافی وقت گزرا، نبی مدینے چلے گئے، فرمایا ایک مرتبہ دربار میں بیٹھے تھے اور علی مرتضیٰ نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آج علی کی طبیعت نازاد ہے، ذرا علی کے لیے دعا کریے۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کھلنے لگی، ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے، اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ ارے آج تو قسمت کھل گئی، ہم دنیا کو کہیں گے علی کے لیے دعا کی، ہمارا نام لے کر دعا کی۔ بس نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیے، یہ دونوں خوشی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا۔ مصطفیٰ کی زبان سے نور علی جملے نکلے اور بڑے عجیب انداز میں دعا کی، فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں۔ نعرہ اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں۔ فرمایا اب جو بغض و نفاق تھا وہ زبان پہ ظاہر ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے، کبھی کبھی تو ہمارا نام بھی لیجئے۔ بس اعتراض کا کرنا تھا، چہرے رسالت پہ آثار جلال نمایاں ہوئے، کہنے لگے آئے مسلمانوں تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا۔ کہا کہ تم مست کلندر علی علی، مست کلندر علی علی، ذرا پیار سے بولو علی علی، ذرا پیار سے بولو علی علی، کہ جب میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ اور میرے مولا نے ایک دن پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، بھلا آپ میرا نام کیوں لیتے ہیں، کسی اور کا بھی لے لیا کریں، کہ یا علی میں نبی ہوں، میں بغیر دلیل کے کسی کا نام نہیں لیتا، کہ یا رسول اللہ میرا کیوں لیتے ہیں، کہ جب دعا کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ کون ہے، پوری کائنات میں نگاہ دوڑاتا ہوں علی تیرے علاوہ کوئی اور ملتا ہی نہیں۔ تو دعا کس کی جاتی ہے، جو اس کو محبوب ہو، جس سے وہ محبت کرے۔ لیکن دیکھیے آپ کے جو مخالف ہیں نا وہ بھی بڑے تیز کھوپڑی والے ہیں، حدیث پڑھو گے کہ یہ تو حدیث ہے، یہ تو ہوگا کوئی چاہنے والا اس نے لکھ لی ہوگی، تو کہتے بھائی قرآن سے دلیل دو، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، آپ ہمیں حدیث پہ حدیث سنا رہے ہیں، تو ہمیں قرآن سے دلیل دیجئے۔ تو آپ کہیے قرآن بھی فضائل علی کے قصیدے پڑھتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے تو ذرا قرآن کو سمجھے، آیات لأولی الالباب، اس میں آیتیں ان کے لیے ہیں جو صاحبان عقل ہیں، بے عقلوں کے لیے قرآن نہیں۔ ابو البشر جناب آدم جب ترک اولا کیا جنت سے نکالا گیا، جب زمین پر آئے آدم شرمندہ، سر کو اٹھا کے دعا نہیں کر رہے کہ اے خدا میں نے ترک اولا کیا، دن رات آدم بھی رو رہے ہیں، حوا بھی رو رہی ہے۔ ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں فَتَلَقَّى آدَمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جبرائیل نازل ہوئے، آدم پریشان کیوں ہے کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، کہ گھبراتا کیوں ہے، تیرے رب نے پیغام بھیجا ہے، خدا کو ان کلمات کا صدقہ دے کر مان،
خدا کو ان کلمات کا واسطہ دے کر مانگ، وہ تمہاری دعا کو قبول کر دے گا۔ فتلقى آدم نے جب ان کلمات کا صدقہ دیا، فتاب علیہ انہ التواب الرحیم، خدا نے آدم کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ جب تفسیر کبیر کے لکھنے والے سے پوچھا گیا وہ کلمات کون سے تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، تو آواز دے کر کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ وہ کون ہے؟ وہ فاطمہ ہے۔ یہ نہیں کہا وہ مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کی بیٹی ہے، نہیں کہا وہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں۔ اگر کہتے وہ مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کی بیٹی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی یا مسلمان اور بھی لا دیتے، نہیں دعا اس کے صدقے میں قبول ہوگی جس کی نسبت فاطمہ سے ہے۔ اب وہ یا فاطمہ ہے یا فاطمہ کے ماں باپ ہے۔ تو بڑی ادب کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، قبلہ آدم کون ہے؟ آدم ابو البشر ہے۔ بریلوی بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، سنی بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، شیعہ بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، دیوبند بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے۔ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو انکار کرے کہ آدم میرا باپ نہیں ہے۔ مسیحی سے لے کر یہودی تک، یہودی سے لے کر مسلمان تک، ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ آدم میرا باپ ہے۔ تو ارے جب تیرے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوئی تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ جو ابو البشر ہے اور شریف باپ کا شریف بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ تو اگر دعاؤں اور گناہوں کو بخشوانا ہے تو خدا کو ان ہستیوں کا واسطہ دے جن کا واسطہ نوح نے بھی دیا، یوسف نے بھی دیا، آدم نے بھی دیا۔ چلو یہ ایک اور آیت پڑھ دوں۔ ارشاد وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ عیسیٰ کی قوم کو پیاس لگی، آئی حضرت عیسیٰ کے پاس کہ عیسیٰ ہم پیاس میں مر رہے ہیں، ہمیں پانی چاہیے۔ بھئی اگر پیاس لگی تھی تو جا کے اللہ سے مانگتے، ڈائریکٹ جا کے اللہ سے مانگتے، عیسیٰ کے در پہ کیوں آئے؟ اور حضرت عیسیٰ نے بھی منع نہیں کیا کہ بھئی میرے پاس نہیں آؤ، ڈائریکٹ جا کے اللہ سے مانگو۔ اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو کہا کہ عصا کو پتھر پر مارو، اور جب پتھر پر مارا، یہ بھی عجیب جملہ، اثنا عشرۃ عینا، اللہ نے کتنے چشمے جاری کیے؟ 12۔ بھئی چشمے 3 بھی جاری کر سکتا تھا۔ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ اگر خدا کسی کی پیاس کو بجھا بھی رہا ہے تو 12 کے عدد سے بجھا رہا ہے، اور کسی کو فیض دے رہا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں فیض دے رہا ہے۔ لیکن اس قرآن کی آیت میں ایک اور باریک آیت ہے، فَاضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے عیسیٰ اپنی عصا کو پتھر پر مار۔ اے قرآن پڑھنے والے ذرا سوچ، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو مار؟ یہ کیوں کہا کہ موسیٰ عصا کو مار؟ کیا اس لکڑی میں نبی کے ہاتھ سے زیادہ طاقت ہے؟ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے نا، شیعہ علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے۔ بھئی علم لگاتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد منتیں مانگتے ہیں۔ یہ تو لکڑی تم نے خود توڑی، اپنے درخت کی لکڑی، اور اس کو توڑ کے تم نے علم بنا دیا۔ علم بنا کے اسی لکڑی کا احترام کرنے لگے۔ وہی کپڑا جو بازار سے خریدا وہاں تھا تو عام تھا، لیکن یہاں جب علم کی بیرق بن گئی تو اس کو چومنے لگے۔ یہ شیعہ بڑے بدعتی ہیں، وہی کپڑا خود بازار سے خریدا اسی کو چومنے لگے۔ اپنے گھر کی، اپنے درخت کی لکڑی جب تک درخت پہ تھی تو کوئی ادب نہیں، جب علم کی بن گئی تو اب چومنے لگا۔ تو میرا سوال ہے قرآن کے مفسروں سے، یہ بتاؤ کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ موسیٰ اپنا ہاتھ مارو؟ اسماعیل نے بھی تو پاؤں مارا تھا۔ کیا عیسیٰ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے؟ اس لکڑی میں زیادہ طاقت ہے۔ تو اللہ ایک چیز سمجھانا چاہتے کہ لکڑی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب لکڑی موسیٰ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو یہ معجزہ دکھلاتی ہے۔ ہاں علم کی لکڑی عام لکڑی ہے، لیکن جب نسبت عباس سے ہو جاتی ہے، یہ نسبتوں کا چکر ہے۔ جب تمہاری نسبت علی ابن ابی طالب سے ہو جاتی ہے تو محترم ہے، بندہ کافر ہے، نجس ہے، لیکن جیسے کہا لا الہ الا اللہ، پاک ہو گیا، نسبت توحید سے ہو گئی۔ ہاں پہلے مثلا سنی تھا یا غیر شیعہ تھا، لیکن جیسے کہا اشہد ان علی ولی اللہ،
تو فوراً خدا اس کے دل میں ولایت علی کی محبت کو اتار دیتا ہے. تو امام فرماتے آئے میرے چاہنے والے اپنی نسبتوں کا احترام کیا کرو. جس طرح مولانا پڑھ رہے تھے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اپنے مولا علی سے مانگا کرو. نجف کا طالب علم ہے, غربت کا مارا ہوا, مولا کے حرم میں گیا کہ مولا یہ کیسی بات ہے, میں آپ کا چاہنے والا, دال روٹی کھا کھا کے تھک گیا, مولا آپ کچھ اچھا سا ہمیں بھی دیجئے, کیا صرف یہ مرغ و مرغیاں ان کے لیے ہیں؟ کہتا ہے دل سے شکوہ کیا اس نے, غربت سے تنگ آیا اور کہنے لگا مولا میں نے سنا آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے, آپ کریم ہیں, آپ سخی ہیں. تو کہتا ہے یہ کہہ کر گھر گیا, رات کو خواب میں علی کی زیارت ہوئی. امام نے فرمایا جو مرغیوں کے خواہش مند تھے وہ امیر شام کے در پہ چلے گئے, جو عبادتوں کو چاہتے تھے وہ علی کے در پہ آ گئے. تو اگر وہ چاہیے تو در اسی کا ہے, لیکن میرے در پہ آئے گا یہاں اطاعت ملے گی. لیکن ہے میرا ماننے والا, چلو آیا ہے تو علی کچھ عطا ہی کر دیں تجھے. کہ دیکھ ہندوستان جا, وہاں پہ ایک بستی ہے, اس بستی میں ایک بادشاہ ہے, اس کے دروازے پہ دستک دینا, جیسے دروازہ کھولے اس کو کہنا کہ شاہ نجف کا قاصد آیا ہے. کون آیا ہے؟ شاہ نجف کا قاصد آیا ہے. اور جب وہ تجھ سے ملے تو اسے یہ جملہ سنا دینا, بے آسمان روت کار آفتاب کنت. علی کا جملہ سنا, صبح نیند سے اٹھا, جو بچی کچی کتابیں تھیں بیچارے نے بیچی, پیسہ تو تھا نہیں, سامان سفر باندھا. اب علی نے کہا ہے سفر پہ نکلا, پرانا زمانے کا سفر, کپڑے پھٹ گئے, میلہ ہو گیا, مٹی لگ گئی, ہندوستان پہنچا, اس بستی میں پہنچا, دروازے کو کھٹکھٹایا. جب دروازے پہ غلام آیا, کہا وہ کس سے کام ہے؟ کہ بادشاہ سے کام ہے. پہلے اس کے حلیے کو دیکھا, کپڑے پھٹے ہوئے, جوتیاں پھٹی ہوئی. کہ بادشاہ فقیروں سے نہیں ملتے, کہ میں فقیر نہیں ہوں, بس ایک پیغام دے, پھر ملے نہ ملے اس کی مرضی ہے. بولو شاہ نجف کا قاصد آیا ہے. کہ میں کھڑا ہوں, اگر نہیں ملنا چاہتا میں واپس چلا جاؤں گا, بس میرا پیغام جا کر پہنچا دے. یہ اندر گیا اور بادشاہ سلامت کو کہا کہ بادشاہ صاحب ایک فقیر سا بندہ آیا ہے اور کہتا ہے میں شاہ نجف کا قاصد ہوں. بس سننا تھا, بادشاہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا, ارے میرے علی کا قاصد ہے. جب مرکز ایک بن جائے نا تو بندوں میں محبت آ جاتی. میں آپ کو نہیں جانتا, آپ مجھے نہیں جانتے, ہم ایک ہی نام کی وجہ سے جمع ہیں, اس کا نام ہے حسین. ایک حسین نے سب کو جمع کر دیا. جب مرکز ایک ہو جائے تو بندے کی محبت بھی ایک ہو جاتی ہے. کیوں کہا کہ سارے جاؤ کعبے کا طواف کرو, کیونکہ جب تمہارا مرکز توحید ہے تو اے مسلمان, نہ رنگ ہے, نہ نسل ہے, نہ ڈھنگ ہے, نہ زبان ہے, نہ امیر ہے, نہ غریب ہے, سب جاؤ اور کعبے کا طواف کرو, کیونکہ تم سب کا خدا ایک ہے, تم سب کا مولا علی ہے. ایک مرتبہ بادشاہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا, اس کو سینے سے لگایا, میرے مولا کا قاصد ہے. جیسے بادشاہ سے ملا کہنے لگا بیاسما روت کار آفتاب کنت. جو علی نے سکھایا تھا وہی جملہ سنایا, بس سننا تھا. بادشاہ اتنا خوش ہوا, اس کو گھر لے گیا, کدا کر آرام کر, نئے کپڑے دیے, نہلایا دھلایا, جو خوش ہو گیا. ارے اتنی میری خدمت کی جا رہی ہے. بادشاہ نے کہا اعلان کر دو کہ پرسوں اس کے ساتھ میری بیٹی کی شادی ہے. نجف کا غریب طالب علم, اور اچانک پاکستان کے پریزیڈنٹ کی بیٹی سے شادی ہو جائے, آپ کو تو اٹیک آ جائے. بندہ پریشان, بادشاہ کی بیٹی کی شادی. میں نے تو مولا کو کہا تھا تھوڑا کچھ دیں, لیکن مولا نے اتنا عطا کر دیا کہ اعلان ہو گیا, شادی ہو گئی. بندے نے ہفتہ 2 ہفتہ موجوں میں رہا. پھر بادشاہ نے 2-3 ہفتوں کے بعد کا اعلان کر دو اگر میرے بعد کوئی اس تخت حکومت پر بیٹھے گا تو یہ شاہ نجف کا قاصد بیٹھے گا. یہ بندہ پریشان ہو گیا, کہیں بادشاہ نے غلط بندے کو پکڑ تو نہیں لیا. اور کل پتہ چلے, صلوات پڑھے محمد وعلی ہمارے دیگر صلوات پڑھے محمد وعلی. توجہ میری طرف ہے. کہیں بادشاہ نے کسی غلط بندے کو پکڑ تو نہیں لیا. کل پتہ چلے میں وہ نہیں جو سمجھ رہا ہے. بیٹی بھی دے دی, تخت حکومت بھی دے دیا. اب کہہ رہا ہے بادشاہ کے پاس گیا کہ بادشاہ سلامت, آپ مجھے جانتے نہیں, نہ مجھ سے میرا نام پوچھا, نہ یہ پوچھا کہ میں کس کا بیٹا ہوں.
میں آیا اپنے بیٹی کی شادی کروا دی اور اتنا بڑا تخت حکومت کا اعلان کر دیا. بادشاہ نے کہا تجھے نہیں پتا؟ کہ مجھے نہیں پتا. کہ میں نے اپنے مولا کی مدح میں شعر لکھا تھا. اس شعر کا دوسرا مصرع مجھے مل نہیں رہا تھا. میں نے پورے شہر میں اعلان کیا تھا جو اس مولا کی مدح میں بولے ہوئے دوسرا مصرع لائے گا اسے بیٹی بھی دوں گا، تخت حکومت بھی دے دوں گا. کہا کہ بادشاہ اپنے شعر کیا لکھا تھا؟ کہ میں نے شعر لکھا تھا اگر بو تراب نگاہ بے ذر کنت، اگر مٹی کا باپ علی اگر بو تراب کسی ذرے پہ نگاہ کرے. اگلا مصرع نہیں آ رہا تھا اور تم نے لایا کہ بے آسمان روت کار آفتاب کنت. کہنے لگا قبلہ سلامت یہ شعر میں نے نہیں لکھا، خود مولا علی نے آپ کی طرف بھیجا ہے. اور آنکھوں میں اشک آئے اور کہنے لگا قبلہ میں وہی ذرہ ہوں. شعر کا ترجمہ سنیے گا. اگر بو تراب نگاہ بے ذرے کنت، اگر میرے آقا علی اگر بو تراب کسی ذرے پر نگاہ کریں، بے آسمان روت کار آفتاب کنت، جس ذرے پر علی نے نگاہ کی ہے اگر وہ آسمان پہ چلا جائے تو آفتاب کی طرح کام دکھلا دے. کہ میں وہی ذرہ ہوں، فقیر تھا علی نے نگاہ کی آج امیر بن گیا. کچھ بھی نہیں تھا لیکن علی نے نگاہ کی. تو اگر ذرے سے آفتاب بننا چاہتے ہو تو علی کی نگاہوں میں عزیز بنو. کچھ بھی نہیں ہو لیکن اگر کچھ بننا چاہتے ہو، عزیز بننا چاہتے ہو تو علی کی نگاہوں میں. مولانا تشریف لا چکے ہیں، میں زیادہ. اور جس طرح قبلہ نے کہا کہ کسی کے پنجاب میں یہ رسم ہے، کوئی آتا ہے تو، اور پیچھے سے کسی نے کہا سندھ میں بھی یہی رسم ہے، تو واقعا یہی رسم ہے. فرمایا اگر عزیز بننا چاہتے ہو علی کی نگاہوں میں. مختلف ہم کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت ہے. کیوں؟ کیونکہ احادیث میں ملتا ہے شرابی تھا. شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ شراب میں نشہ ہے. 5 چیزیں بتاؤں گا اور ربط مصیبت. فرمایا ہر نشہ برا ہے، وہ شراب کا نشہ ہو یا کسی اور چیز کا نشہ ہو، کیونکہ نشہ تجھے تمہاری عقل کو زائل کرتا ہے. آذربائیجان سے کچھ لوگ رسول کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آذربائیجان میں سردی بہت ہے، برف باری ہوتی ہے، تو ہمیں اجازت دیجیے ہم تھوڑی سی شراب پی لیں. تو رسول خدا نے کہا کہ عربستان کی شراب، حجاز کی شراب کے اندر نشہ ہے، کیا آذربائیجان کی شراب میں بھی نشہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ اس شراب میں بھی نشہ ہے. کہ جب نشہ ہے تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. شرابی کو بیٹی دینا، شرابی سے دوستی کرنا، شرابی سے کاروبار کرنا، شرابی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا منع ہے. وہ چاہے ایک قطرہ ہو، نشہ ہے تو حرام ہے. کچھ چیزیں امام فرماتے ہیں علی والوں کی نشانی یہ ہے کہ علی والا عقل مند ہوتا ہے. عقل ہوگی تو علی کے در پہ آئے گا، عقل نہیں ہوگی تو یزید کے در پہ آئے گا. کیونکہ العقل معبد بالرحمن، یہ عقل بندے کو عابد بناتی ہے، رحمان کے در پہ لے جاتی ہے، اور رحمان صفت بندوں کے در پہ لے جاتی ہے. تو امام فرماتے ہیں 5 شراب تو ہے جو عقل کو زائل کرتی ہے. کچھ نشے ایسے ہیں جو بندے کی عقل کو زائل کرتے ہیں، اور جب عقل ظاہر ہوتی ہے یہ در علی سے دور ہو جاتا ہے. مولا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا سکر المال. صرف شراب کا نشہ نہیں، مال کا نشہ بھی بندے کی عقل کو زائل کر دیتا ہے. ہاں مال کا نشہ. کبھی کا صحابی نام ہے ثعلبہ، جب رسول نے دعا کی مال بڑھا، بڑھنے کے بعد کہا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. جب بندے کے پاس مال بڑھ جاتا ہے تو یہ کبھی کبھی بغاوت کرنے لگتا ہے اپنے رب العالمین سے. 8ویں امام کے پاس کچھ شیعہ ملنے اور کہنے لگے مولا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں خمس معاف کر دیں؟ تو امام نے فرمایا خمس جو ہے عون لدیننا، یہ خمس ہمارے دین کا مددگار ہے. 3 مرتبہ کہا میں معاف نہیں کر سکتا، میں معاف نہیں کر سکتا، میں معاف نہیں کر سکتا، اس میں تجھے رخصت نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر مال کے نشے سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں خمس دینا پڑے گا. اگر مال کے نشے سے نکلنا چاہتے ہو، مال کمانا بری بات نہیں، حضرت سلیمان بڑے امیر تھے، لیکن مالدار رہے پر مال کے نشے میں نہ رہے.
مالدار رہے پر مطیع پروردگار عالم رہے. پہلا نشہ جو تمہاری عقل کو زائل کرتا ہے وہ مال کا نشہ ہے. دوسرا نشہ فرمایا سکر القدرہ، طاقت کا نشہ. کچھ بندے طاقت کے نشے میں آ کر فرعون بن جاتے ہیں، نمرود بن جاتے ہیں. طاقت بھی بری چیز نہیں ہے. سلیمان کے پاس جو حکومت تھی کسی نبی کے پاس نہیں تھی، اتنی بڑی حکومت، لیکن طاقت کے نشے میں آ کر مخالفت خدا نہ کرے. طاقت کے نشے میں آ کر یزید نہ بن جائے، شمر نہ بن جائے. فرمایا دوسرا نشہ جو بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تیسرا نشہ سکر العلم. کبھی کبھی علم کے نشے میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں سب سے بڑا خطیب ہوں، میں سب سے بڑا ذاکر ہوں، میں سب سے بڑا نوحہ خوان ہوں. کبھی یہ نشہ بندے کو تباہ کر دیتا ہے. اسی لیے میرے چوتھے امام دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا مجھے لوگوں میں عزت عطا کر پر اپنی دربار میں سب سے ذلیل بندہ بنا کے رکھنا. کیوں کہا نماز پڑھ تاکہ سجدہ جھکا اس کی دربار میں، تاکہ ذلت کا احساس ہو. تیرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے پروردگار عالم کا ہے. تو مال کا نشہ، قدرت کا نشہ، علم کا نشہ. چوتھا نشہ جو بہت خطرناک ہے سکر الشباب، جوانی کا نشہ. جوانی کے نشے میں بندے کو پتہ نہیں چلتا میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. ورنہ لوگوں ایک تمہاری پوری زندگی کا سوال ہوگا اور دوسرا سوال صرف تمہاری جوانی کا ہوگا کہ تم نے اپنے جوانی کے دن کہاں پہ گزارے تھے. کسی نے امام سے پوچھا مولا میں نیک بننا چاہتا ہوں کیا کروں؟ تو امام فرماتے صرف یہی جملہ یاد رکھنا، جب تنہائی میں جاؤ نا، متقی کی نشانی یہ ہے جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے یعنی اس کا خلوت اور اس کا جلوت ایک طرح ہوتا ہے. آپ مجمع میں بیٹھے ہیں نا، اب یہاں پہ مجمع میں گانا نہیں سنیں گے، مجمع میں بیٹھے نا موبائل پہ کوئی گندی چیز نہیں دیکھیں گے، مجمع میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیں گے، بڑے ادب سے بیٹھے ہیں کیونکہ لوگوں کے سامنے ہو. اگر یہی اخلاق کسی بند کمرے میں رات کے اندھیرے میں ہے، اس کا مطلب تمہیں احساس ہے کوئی پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، میرا امام زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ ایک استاد تھا، اس کے 3 شاگرد تھے. تو ایک شاگرد سے استاد بڑا پیار کرتا تھا. دوسرے شاگردوں کو حسد ہوا کہ آپ اس سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ تیز ہے، یہ عقل مند ہے، تینوں مسلمان. تو جب اعتراض ہوا تو استاد نے تینوں کا امتحان لیا. تینوں کو کہا کہ مرغی کو کسی ایسی جگہ پہ ذبح کر کے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. تینوں گئے، واپس آئے. پہلے سے پوچھا کہاں ذبح کر کے آئے؟ اس نے کہا استاد جی میں کسی پہاڑ پہ گیا، کوئی غار تھا، وہاں پہ میں نے ذبح کیا، کسی نے مجھے نہیں دیکھا. کہ شاباش تو بڑا تیز ہے. دوسرے سے کہا تم کہاں ذبح کر کے؟ کہ استاد جی پہاڑ پہ جانے کی ضرورت، میں کمرے کے اندر گیا، کنڈی دی. یہ تو پاگل ہے، اتنا دور گیا، میں نے کمرے کے اندر کنڈی دی وہیں ذبح کیا. کہ تو اس سے بھی زیادہ تیز ہے. اب جس سے حسد کرتے تھے اس سے پوچھا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ کہ استاد آپ نے کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ ہو، میں جہاں جہاں گیا وہاں وہاں وہ تھا. اب واقعہ آپ نے کب سے سنا ہوا، لیکن غور کریے اس واقعے میں. تینوں مسلم ہیں، تینوں کلمہ پڑھتے تھے، تینوں اللہ کو مانتے تھے، لیکن 2 غافل تھے، ایک اللہ کے حضور کو سمجھ رہا تھا. ہم سب امام زمانہ کو مانتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ امام کو محسوس نہیں کر پاتے کہ میرا مولا مجھے دیکھا. شکر الشباب، اے جوان اپنی جوانی کو اکبر جیسی جوانی بنانا. جوانی کی عبادت، جوانی کی طاعت بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے. ہاں کبھی بھی جوانی اللہ کی نہ. اور آخری نشہ جو اسپیشلی ہمارے مولویوں کے لیے ہے، سکر المدح، تعریف کا نشہ. کہ کوئی آئے میری تعریف کرے، واہ مولانا کیا مجلس پڑھی آپ، بندہ خوش ہوتا ہے. یہ ایک نشہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری چاپلوسیاں کریں. ایران کے بہت بڑے مجتہد، یہ واقعہ باعث عبرت ہے. اصفہان میں جب نماز عید پڑھانے گئے تو ایک مرتبہ جیسے اصفہان میں پہنچے، اس میدان میں اتنا کھچا کھچ مجمع تھا. یہ مجمع کو دیکھ کر فوراً گھر کی طرف پلٹ گئے. لوگوں نے کہا مولانا سارا مجمع آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہے، یہ سارے آپ کی محبت میں آئے ہیں. انہوں نے کہا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. کسی اور طالب علم کو بھیج دیا نماز پڑھے. کہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ کہ جب مجمع کو دیکھا مجھے نفس نے کہا یہ سب تیرے لیے آئے ہیں. اب اگر نماز پڑھاتا تو میرے وجود میں گویا ریاکاری اور شرک آ جاتا. کہ ایسی نماز اور ایسا مجمع مجھے نہیں چاہیے جو مجھے میرے خدا سے دور کرے. اب سمجھو علی کا جملہ کہ تمہاری دنیا کی حکومت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر میں. بہت اچھی مجلس پڑھی قبلہ افضال حیدری صاحب نے کہ غلام علی بنو، غلام علی بنو. کربلا میں 7
اصحاب ایسے ہیں جن کے سر کو امام حسین نے اپنی گود میں لیا. مختصر 2 جملے مصیبت کے پڑھوں گا. اپنی گود میں لیا، جن میں سے ایک صحابی کا نام جون ہے، رنگ کا کالا ہے. کچھ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 95 سال اس کی عمر ہے. اور یہ صرف حسین کا صحابی نہیں تھا، یہ پہلے غلام تھا جناب ابو ذر کا. ابو ذر نے آزاد کیا تو پھر آیا رسول کے در پہ، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. دیکھو جس کی زندگی غلامی میں گزرے، رسول دنیا سے پردہ پوش ہو کے گئی، علی کے در پہ آیا میں آپ کا غلام بنوں گا. مولا علی کو شہید کر دیا گیا، یہ حسن کے در پہ آیا میں آپ کا غلام بنوں گا. دیکھو جسے غلامی علی کا نشہ آ جائے نا، اطاعت الہی، اس میں اس کو مزہ مل رہا ہے. علی شہید ہوئے، حسن کے در پہ آیا، امام حسن کو شہید کر دیا گیا، یہ حسین کا غلام بنا. اب جب کربلا جانے لگے، مؤرخ لکھتے ہیں اس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، بوڑھا ہو چکا، اس کی کمر کمان کی طرح تھی، یعنی جھکی ہوئی کمر تھی. یہ محمل پہ چڑھ کے کربلا تک آیا. جب عاشورہ کے دن دیکھا کہ سب شہید ہو رہے ہیں تو حسین کے پاس، مولا زندگی آپ کی غلامی میں گزر گئی، اجازت دیجئے یہ بوڑھا غلام خود کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہے. امام نے فرمایا تم نے پوری زندگی ہماری غلامی میں گزار دی، میں نے تجھے آزاد کیا. کہتا میں آزادی نہیں چاہتا. امام نے فرمایا میں نے اپنا حق تجھے معاف کیا، اگر تو نہ بھی لڑے، دفاع نہ بھی کرے، اگر زندہ رہے، آخری زندگی کے لمحات ہیں، جا مزے میں گزار، میں نے آزاد کیا. اب اگر کسی کی غلامی چاہیے تو زین العابدین کے پاس چلا جائے. چوتھے امام کے خیمے میں آیا، کہنے لگا آپ کے بابا نے تو مجھے آزاد کر دیا. کہا کہ جا اپنی زندگی گزار، کیوں خود کو ہم پہ قربان کرنا چاہتا ہے؟ اتنا کہنا تھا. کہنے لگا سجاد میں آپ کے بابا کو جملہ کہہ نہیں سکا ادب کی خاطر، لیکن آپ کو تو میں نے پالا ہے، آپ کو تو میں نے بڑا کیا ہے. یہ جملہ سنیے اس غلام کا کہ یہ غلام کیسا جو خوشیوں کے اوقات میں اپنے امام کے ساتھ رہے اور مصیبت میں ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. جب کٹھن وقت آیا میرے حسین پہ، میں حسین کو چھوڑ کے چلا جاؤں. کہ سفارش کریے. سفارش ہوئی، حسین نے اذن دیا. گھوڑے پہ چڑھنا چاہتا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، کیسے چڑھتا؟ کہ مولا میں پیدل جاؤں گا. پیدل میدان جنگ گیا. ابن سعد ہنسنے لگا کہ حسین اب بوڑھوں کو بھیج رہا ہے، جھکی ہوئی کمر والوں کو بھیج رہا ہے. اور کہا اب دیکھنا میں حسین کو تکلیف کیسے دیتا ہوں. یہ ملعون مارتے تھے تکلیف کے لیے. کسی نے کہا نا امام سجاد کو مولا سکینہ سے کیسی دشمنی تھی، 4 سالہ بچی سے کیسی دشمنی؟ کا سکینہ سے دشمنی نہیں تھی، دشمنی زینب سے تھی. جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ ملعون سکینہ کو تماچے مارتا. جب مجھے تکلیف دینی تھی تو یہ سکینہ کو تازیانے مارتا. کہ اب دیکھنا میں حسین کو تکلیف. کہ اس بوڑھے کو تیر سے نہیں مارنا، اس بوڑھے کو تلوار اور نیزوں سے نہیں مارنا. کہ کیسے مارنا ہے؟ کہ اتنے پتھر مارو یہ زمین پہ گر جائے. کہ اتنی پتھروں کی بارش ہوئی، نحیف بدن کا بوڑھا، خون بہ چکا زمین پہ گرا. کہتے ہیں جیسے گرا یہ سوچ رہا تھا کیا حسین مجھ جیسے غلام کے سرانے پر بھی آئیں گے؟ یہ کہہ کر غنود کی طاری ہوئی، اور جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ سر حسین کی گود میں تھا. لیکن میں غلاموں سے محبت کا تعلق بتانا چاہتا ہوں. یہ بار بار اپنا سر زمین پہ گرا رہا ہے، حسین بار بار گود میں رکھ رہے ہیں. لشکر یزید والے کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب اس نے سر خاک کربلا پہ رکھا، مولا آپ کا خون پاک ہے، میرا خون نجس ہے. سر زمین کربلا پہ رکھا. لشکر یزید والے کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حسین نے اپنا چہرہ اس غلام کے چہرے پر رکھا. یہ وہ محبت ہے جو حسین اپنے چاہنے والوں سے کرتے ہیں. فرمایا جب موت آئے گی نا، بیوی بچے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس وقت علی تیری مدد کے لیے آئے گے. ایسے بنو کہ علی آئے. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میرا سلام ہو
زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو، سکینہ کے زخمی گانوں پہ میرا سلام ہو، ان رخساروں پہ جن کا رنگ شمر کے تماچوں نے بدل دیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو سکینہ کا واسطہ دیا کرو۔ چھوٹا سا واسطہ دوں گا۔ یہ بچی رو کے کہتی تھی بابا بابا ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو، ذرا سکینہ کو دیکھو۔ بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، بابا میرے غریب الوطن بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے بالوں کو دیکھو۔ بابا جس طرح دادی زہرا کے بال جوانی میں سفید ہو گئے، میرے بال بچپن میں سفید ہو گئے۔ بابا ذرا آنکھوں کو کھولو، ذرا سکینہ کی جھکی ہوئی کمر کو دیکھو۔ بابا دادی زہرا کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی، بابا شمر نے اتنے تازیان مارے۔ اس بچی کو اتنے زخم دیے کہ بابا بابا کر کے زندان شام میں چلی گئی۔ بہت سخت روایت لیکن امام سجاد فرماتے ہیں ذاکر پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتہ تو چلے کیسی کیسی مصیبت ہوئی۔ فرمایا 11 محرم کا دن تھا، شمر نے حکم دیا سب بیبیاں تین تینوں کے اونٹوں پہ بیٹھے، لیکن جیسے سکینہ پہ نگاہ پڑی کہ اس بچی کو اکیلا بٹھایا جائے، جیسے سکینہ اونٹ پہ بیٹھی فریاد کر کے کہنے لگی بھیا سجاد مجھے اتارو۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، سیدوں مجھے معاف کر دینا، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے معاف کریے گا کہ جیسے بچی نے رونا شروع کیا منو نے حکم دیا بچی کو رسیوں سے باندھا جائے۔ یہاں اونٹ چلتا تھا یا سکینہ کی فریاد ہے او میرا غریب بابا، او میرا پیاسا بابا۔ بی بی زینب فرماتی ہے جب بچی کو اونٹ سے اتارا گیا بچی کا کرتا خون میں رنگی تھا، زینب نے کہا آجا حسین کی امان۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔